الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم واقعہ معراج کی حکمت اور مقصد پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے بڑی حکمت تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے خود بیان کر دی کہ لِنُرِیَّهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اپنے رسول کو ہم اپنی قدرت کی جو ہے کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اس معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اس کے اندر علم و حکمت اور ایمان و یقین بھرا گیا۔ براق جیسی بے مثال سواری آپ کو پیش کی گئی، جنت دوزخ کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا، جنت کے بالاخانوں اور جہنم کی ہولناکیوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ ساتوں آسمانوں پر ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور سدرۃ المنتہا کو خصوصی طور پر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا گیا تھا۔ بیت المعمور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، جہاں 70,000 فرشتے جو ہے وہ روزانہ اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ انسانی کا طویل ترین اپنی نوعیت کا انوکھا بے نظیر واقعہ ہے، اور قرآن مجید کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس میں ایک خاص حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈارس دینے والی اور حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرنے والی شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا چکی تھیں۔ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور مکے سے جب آپ نے طائف کی طرف رخ کیا تو اہل طائف نے آپ کے ساتھ بڑا بے رحمانہ سلوک کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا اور آپ کو شرف باریابی بخشا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اگر فرش والوں نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے تو عرش والا رب ذوالجلال آپ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے وقت کے لیے، چونکہ اب ایک نئی حکمت عملی طے ہو رہی تھی، مکے کی سرزمین سے نکل کر مسلمانوں کو مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنی تھی، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی ہدایات سے نوازنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلایا، اور اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان سلطنت کی قدرت کے مظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، اور پیش آمدہ حالات کے لیے پوری طرح تیاری کے لیے ہدایات بھی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو ہمارے ذریعے بھی دین و ایمان پہ استقامت کا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔